ایک دور دراز کی ریاست میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام لیانا تھا۔ اس کے لمبے سنہری بال اس کی شان تھے اور اس کی کنول کے پھولوں سے محبت پوری ریاست میں مشہور تھی۔ لوگ پیار سے اسے شہزادی کنول کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ ان پھولوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان پھولوں کی خوشبو اور چمک، سفید پنکھڑیوں کی خوبصورتی کی دیوانی تھی جو اسے چاندنی کی یاد دلاتے تھے۔ ہر شام جب سورج غروب ہونے لگتا، شہزادی کنول اپنی بالکنی پر جاتی تو تالیاں بجا کر ایک نرم دلکش لوری گاتی جو ریاست میں گونجتی۔ جادو کی طرح نیلا پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا نیچے آتا اور اس کے کندھے پر بیٹھ کر اس کے ساتھ گانے میں شامل ہو جاتا۔ ان کی دلکش دھن پوری ریاست پر چھا جاتی اور لوگوں کو پرسکون نیند اور حسین خوابوں کا تحفہ دیتی۔ سالوں تک شہزادی کنول کی لوریاں ہر رات ریاست کو سکون بخشتی رہیں، لیکن ایک شام ایک حسد سے بری ہوئی جادوگرنی نے یہ منظر دیکھا۔ شہزادی کی خوبصورتی اور نفاست سے جل کر جادوگرنی نے ایک بدعا دی۔ ہاتھ ہلانے پر باغ کے سارے کنول کے پھول سیاہ ہو گئے اور شہزادی کے سنہری بال اپنا رنگ کھو بیٹھے اور گہرے کالے ہو گئے۔ اگلی صبح شہزادی کنول نے اپنی بالوں کی عجیب تبدیلی دیکھی تو اس کا دل ڈوب گیا، لیکن اس رات اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی لوری گائی اور نیلا پرندہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوا، مگر دھن بدل چکی تھی اور لوگوں کے میٹھے خوابوں کی جگہ بے چین سایوں اور طوفانوں نے لے لی۔ ریاست کی نیند بحال کرنے کے لیے بے تاب شہزادی کنول نے اپنے نیلے پرندے سے مدد مانگی۔ پرندے نے نرمی سے کہا، کنول کے پانی سے دھلنے سے کالے بالوں سے بدوا ختم ہو جائے گی۔ شہزادی نے اپنی خادمہ سے کنول کا پانی تیار کرنے کو کہا۔ ریاست میں سفید کنول باقی نہ رہے تو خادمہ نے دور دراز کے میدانوں میں جا کر آخر چند پھول اکٹھے کر لیے۔ پانی شام تک تیار تھا اور جب شہزادی نے اپنے بال اس میں ڈبوئے تو کالے رنگ نے جھڑ کر سنہری چمک کو واپس لا دیا۔ اس رات جب اس نے اپنے پرندے کے ساتھ گایا، اس کے سنہری بالوں سے ایک سنہری روشنی پھیل گئی اور ریاست کے لوگوں کے خواب پھر سے پرسکون ہو گئے۔ جادوگرنی نے یہ دیکھ کر شدید غصے کا اظہار کیا کہ اس کی بدوا ختم ہو چکی ہے۔ اس نے ایک اور جادو کیا جس سے ریاست کے سارے کنول کے پھول ختم ہو گئے۔ دل ٹوٹا ہوا شہزادی کنول نے ایک بار پھر اپنے پرندے سے مدد مانگی، لیکن کنول کے بغیر اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ جب مایوسی سے اس نے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا تو ایک نوجوان شہزادہ محل میں آیا جس کے ہاتھ میں ایک نایاب سفید کنول تھا۔ شہزادی کی حیرانی دیکھ کر شہزادے نے بتایا کہ وہ بچپن میں ملے تھے اور اس نے اس کی مہربانی کی یاد کے طور پر ایک کنول کی پنکھڑی سنبھال رکھی تھی۔ شہزادے نے وہ کنول اسے دے دیا اور شہزادی نے احتیاط سے اس کی پنکھڑیاں پانی میں ڈال دیں۔ جب اس نے دوبارہ اپنے بال دھوئے تو ان کا سنہری رنگ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ اس رات جب اس نے اور نیلے پرندے نے گایا تو ریاست میں خوشبو پھیل گئی اور کنول کے باغات دوبارہ کھل اٹھے۔ خوشی میں بادشاہ نے شہزادے اور شہزادی کنول کے ملاپ کا اعلان کر دیا۔ جادوگرنی کی بدعا مکمل طور پر ختم ہو گئی اور وہ شکست زدہ رات کے اندھیروں میں غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد ہر شام شہزادی کنول کی لوری ریاست میں گونجتی، لوگوں کو سکون بخشتی اور کنول کے باغات ہمیشہ کے لیے خوشبو بکھیرتے رہے۔